پاکستان کا خواب چکنا چور ہو گیا، یہ کتاب رویداد خان نے لکھی تھی۔ یہ کتاب پہلی بار 1998 میں چھپی تھی۔ اب تک اس کتاب کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے بیوروکریٹ کی کتاب ہے جو مختلف حکومتوں میں مختلف اہم عہدوں پر فائز رہا ہے۔ یحیی خان کے زمانے میں سقوط مشرقی پاکستان کے موقع پر یہ سیکرٹری اطلاعات تھے۔ ضیاء کے زمانے میں بھٹو کی پھانسی کے وقت یہ مرکزی سیکرٹری داخلہ تھے۔ بعد کی نام نہاد جمہوری حکومتوں کے اتار چڑھاؤ بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے ان کی اس کتاب کی دلچسپ اور سبق آموز ہونے میں کسی کو کلام ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کا ایسے ہی مقام ہے جیسا کہ قدرت اللہ صاحب کی کتاب کو حاصل تھا کہ وہ تاریخ کو بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر ان دونوں کے بیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تاریخ کو بنتے دیکھنا اور اس کو دیانتداری سے بیان کرنا بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ رویداد خان نے اس ذمہ داری سے خوب عہدہ برا ہوئے ہیں، اور تاریخ میں ان کی یہ خودنوشت کو ایک دیانتدارانہ تجزیے کی حیثیت حاصل رہے گی۔ رویداد خان مردان میں پیدا ہوئے، اس کے بعد انہوں نے بڑے ہو کے سول سروس کا امتحان دیا اور CSP ہو گئے۔ پشاور کے ڈپٹی کمشنر بھی رہے۔ اسی دوران ان کی ملاقات ذوالفقار علی بھٹو سے پہلی بار ہوئی۔ اس زمانے میں بھٹو صاحب قائم مقام وزیر خارجہ تھے۔ رویداد خان صاحب کراچی کے کمشنر تھے۔ لکھتے ہیں، میں اپنے لان میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ کیپٹن گوہر ایوب خان صاحب صدر ایوب کی جیت کے بعد وکٹری جوس نکال رہے ہیں، کہ جلوس میں اور مقامی لوگوں میں تصادم ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع کسی افسر نے نہیں دی تھی، بلکہ ایک عام آدمی نے دی تھی۔ انہیں کسی ایسے جلوس کی سرکاری طور پہ خبر ہی نہ تھی۔ سارا دن اپنے DC اور DIG کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے، کوئی نہیں ملا۔ پولیس کنٹرول کے ذریعے یہ جلوس کے بارے میں تفصیلات حاصل کرتے رہے۔ میں نے کسی سول سرونٹ افسر کو اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، مگر رویداد خان پہلے بیوروکریٹ ہیں جو اعلان لکھ رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ قصور کس کا تھا۔ مجھے اعتراف ہے، میں کراچی کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا، اور میرا ضمیر مجھے کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ رویداد خان صاحب نے پاکستان کے 6 صدور کا دور دیکھا: یحیی، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، غلام اسحاق خان اور فاروق لغاری۔ غلام اسحاق خان سے تو ملازمت کے آغاز سے ان کا تعلق و تعارف رہا، اور یہ ان کے چند گنے چنے دوستوں میں تھے جن سے وہ بے تکلف رہے۔ صدر ایوب کے زمانے میں انہیں مارشل لا اور دستور کی تنسیخ کے عواقب دیکھنا پڑے۔ اس وقت یہ پشاور کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ صدر یحیی کے وقت میں یہ PTV کے MD بنائے گئے تو ان کی والدہ محترمہ کو بڑا دکھ ہوا، بڑے کرب سے فرمانے لگی، ان کے پاس میرے بیٹے کو دینے کے لیے یہی نوکری رہ گئی تھی، اور جب صاحبزادے نے کہا کہ میں تو اس نوکری میں بڑا خوش ہوں، تو انہیں اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آیا۔ رویداد خان لکھتے ہیں، بھٹو دل کے بڑے چھوٹے تھے، اور وہ اپنے پارٹی کے کارکن کو بھی خواہ وہ کتنا بھی مستحق ہو کریڈٹ دینے پہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ الیکشن کے بعد رویداد خان مشرقی پاکستان گئے تو سرخ مولانا یعنی مولانا بھاشانی سے بھی ملے۔ مولانا نے 1 گھنٹے تک ان سے نفیس اردو میں بات چیت کی اور بتایا کہ دورے کے دوران مجیب سے ملاقات ہوئی،
مولانا نے اس سے کہا اگرچہ اس وقت وہ بڑے مجمع اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ مغربی پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے والی تقریر کر رہا ہے، مگر یاد رکھنا ایک دن یہی لوگ تمہیں پھانسی چڑھا دیں گے اور تمہاری لاش کو ڈھاکے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھریں گے۔ اس کتاب میں بھٹو کے CMLA اور صدر اور وزیر اعظم ہونے کا بھی بہت ذکر ہے۔ بھٹو کی انتقامانہ کارروائیوں کا بھی چرچا ہے، مگر ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بھٹو کے اندر جو جینس تھا وہ بہت جلدی میں تھا اور یہ جلدی ہی انہیں لے ڈوبی۔ جس روز ایوب خان نے بھٹو کو برطرف کیا، یہ اور غلام اسحاق خان دونوں انہیں ملنے گئے۔ بھٹو صاحب مکان کے لان میں بیٹھے تھے اور وسکی کا گلاس ان کے ہاتھوں میں تھا۔ غلام اسحاق خان نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر بھٹو ان کے گلے لگ گئے اور رونے لگے۔ پھر مجھ سے ملے اور کہا ایوب نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے وہ کسی چپراسی سے بھی نہیں کیا جاتا۔ غلام اسحاق خان نے انہیں تسلی دی اور کہا آپ ابھی جوان ہیں اور سارا مستقبل آپ کے سامنے پھیلا ہوا ہے، اس لیے ہمت کریں۔ کچھ دنوں کے بعد روداد خان صاحب انہیں پھر ملے تو اس وقت وہ تسلی میں تھے اور اپنے کاغذات سمیٹ رہے تھے۔ بی بی بے نظیر چھوٹی سی تھیں، پاپا سے کہنے لگی پاپا کیا اب ہم بھی عوام ہو گئے ہیں؟ بھٹو کی سزا کے متعلق لکھتے ہیں بھٹو کی سزا سپریم کورٹ نے بحال رکھی اور ان کی نگرانی کی درخواست بھی مسترد کر دی تو رحم کی اپیلوں کا مرحلہ آیا۔ وزارت داخلہ کو کیس کا ریکارڈ لاہور سے کوئی 11 بجے موصول ہوا۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ سزا کی تخفیف کرنے یا معاف کرنے کے سلسلے میں صدر ضیاء الحق کے تمام تر اختیارات قائم ہیں۔ یہ سمری تیاری کے مراحل میں تھی۔ ادھر MLA سیکرٹریٹ بے چینی اور بے صبری دکھا رہا تھا اور بار بار فون کر رہا تھا کہ سمری جلدی بھیجی جائے اور تیز ترین طریقے سے بھیجی جائے۔ 1 اپریل کے پچھلے پہر میری جوائنٹ سیکرٹری ارشاد خان سمری لے کر پہلے چیف آف اسٹاف جنرل عارف کے گھر گئے اور وہاں سے آرمی ہاؤس کی جانب روانہ ہوئے۔ ارشاد صاحب نے بات کو مجھے بتایا کہ راستے میں ان کی کار کا ڈرائیور غلطی سے کسی غلط سڑک کی جانب مڑا تو جنرل عارف اس پہ برس پڑے۔ میں جنرل عارف سے اس بات کی تصدیق نہیں کر سکا، مگر اس وقت سب لوگ ہی بڑی اعصابی تناؤ کی کیفیت میں تھے۔ ارشاد نے بتایا کہ صدر ضیاء الحق نے سمری پڑھے بغیر ہی رحم کی اپیل مسترد کر دی۔ ضیاء الحق کے 5 مولک الفاظ نے مسٹر بھٹو کی زندگی پر مہر مرگ ثبت کر دی۔ درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ رویداد خان صاحب نے دیانتداری سے یہ تجزیہ بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ بھٹو کے خلاف فوجی بغاوت اور مارشل لا کے قیام کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ایک پرانے قتل کے مقدمے کا احیا اور اس میں بھٹو کی گرفتاری اور مقدمہ سب کچھ سیاسی مقاصد کے لیے کیا گیا تھا۔ مقدمے میں بھٹو سے انصاف نہیں کیا گیا۔ فوج نے جس وقت ان کا تختہ الٹا گیا اس وقت ہی ان کی قسمت پر مہر لگ گئی تھی۔ رویداد خان کے سامنے ضیاء الحق کا یہ ارشاد بھی رہا ہوگا۔ ضیاء الحق نے ایک بار مجھ سے کہا تھا رویداد صاحب اس کی گردن جائے گی یا میری؟ بھٹو صاحب کے ذکر نے بہت وقت لے لیا ہے۔ بھٹو صاحب کی بیٹی کا تذکرہ بھی دیکھیے۔ جب فاروق لغاری صدر منتخب ہو گئے تو بے نظیر نے انہیں کھانے کی دعوت دی جس میں رویداد صاحب بھی موجود تھے۔ فاروق لغاری کہنے لگے میں صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد قوم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ محترمہ نے انہیں سب کی موجودگی میں جھڑکنے کے انداز میں کہا آپ کو قوم سے خطاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم صدر کے عہدے کو ویسے بھی کمتر اہمیت دینا چاہتے ہیں۔ گویا بی بی نے پہلے دن ہی منتخب صدر مملکت کو ان کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کی
اور صدر نے موقع ملتے ہی خفت کا بدلہ لے لیا۔ اس کتاب کا اہم حصہ قائد اعظم کی وہ تقریر ہے جو قائد اعظم نے اپریل 1948 کو پشاور گورنمنٹ ہاؤس میں سرکاری افسروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمائی، اور اب ہماری تاریخ میں اس تقریر کا سراغ تک نہیں ملتا۔ قائد اعظم نے کہا تھا، پہلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سیاسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، خواہ وہ دباؤ کسی فرد کی طرف سے ہو یا پارٹی کی طرف سے ہو۔ اگر آپ اپنی سروس کی عزت بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو دباؤ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ آپ قوم اور ملک کے خادم کے طور پہ اپنے فرائض بے خوفی اور دیانتداری سے ادا کرتے ہیں۔ سروس تو حکومت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ بنتی ہے، ٹوٹتی ہے، وزیر اعظم آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مگر آپ لوگ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ اس لیے آپ کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے۔ آپ لوگوں کو اس سیاسی لیڈر یا اس سیاسی لیڈر کی یا اس سیاسی پارٹی یا اس سیاسی پارٹی کی پشت پناہی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا کام نہیں۔ جو حکومت آئینی لحاظ سے قائم ہو اور جو ابھی وزیر اعظم اقتدار میں ہو تو آپ کا فرض ہے کہ حکومت کو دیانتداری اور وفاداری اور بے خوفی سے چلائیں اور اپنی سروس کی عزت و آبرو اور اعلیٰ معیار کو قائم رکھیں۔ یہ تقریر جو سرکاری افسروں کا منشور ہے، نہ جانے کس کی فریب کاری سے منظر عام پہ نہیں آئی۔ اس کتاب میں انہوں نے فیض کی نظم بھی تحریر کی، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دش میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل، جواں لہو کی پراسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے، دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے پکارتی رہیں باہیں بدن بلاتے رہے، بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت قریب تھا حسینان نور کا دامن، سبک سبک تھی تمنا دبی دبی تھی تھکن، سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراغ ظلمت نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ پاکستان A dream gone sour by Roedad Khan. The day we see the truth and cease to speak is the day we begin to die. Martin Luther King. This book is a collection of personal memory and observations based on nearly 40 years in the service of Pakistan. This book is the story of 6 presidents who guided the destiny of our people from 1958 onwards. I served under 5 of them and knew all the 6 in varying measures. Ghulam Ishaq Khan best, followed in that order by Bhutto, Zia, Yahya, Ayub and Laghari. Each one of them in his own way has directly or indirectly contributed to our generation's anguish and sense of betrayal, to our loss of confidence in our rulers, in our country, in our future, in ourselves, and to the soaring of the dream of Pakistan. History, according to Churchill, judges a man not by his victories or defeats, but by their results. Alexander was driven out of India. Genghis Khan was undone by his sons. Napoleon lost everything, including France. The greater the fall, the greater was a man's height. This book is about how did the Pakistan dream turn sour? Where did we go wrong? What has the role of our national institutions been? And what is their contribution to the present unpleasant situation? Can the nation to be reborn, redeemed or resurrected?
Ruin and destruction comes when the trader, whose heart is lifted up by wealth, become ruler, or when the general uses his army to establish a military dictatorship. Pity the nation that is full of beliefs and empty of religion. Pity the nation that raises not its voice. Pity the nation divided into fragments, each fragment deeming itself a nation. Khalil Gibran. On 8th October 1958, I heard over the radio that martial law had been imposed and civilian government, elected legislatures, etc. had been dismissed. Ayub Khan was the chief martial law administrator. I was shocked. It gave the lie to all that I had been taught and all that I had learned at FC College Lahore and at Aligarh. There can be no martial law in peacetime, so we were taught. I was thoroughly confused. The country was not at war, and there was no civil commotion in the country prevailing the judges from going to court, an essential condition for the imposition of martial law in peacetime. I was in Peshawar when I first met Zulfikar Ali Bhutto, future President and Prime Minister of Pakistan. He was young, witty, full of life, well-read and well-dressed. In 1963, I moved to Karachi, a city of over 2 million at that time, had a different set of awesome and daunting problems. Roedad Khan wrote, "This is not the country I would like to die in. I badly want a Pakistan to defend, a nation I can belong to, fight for and die for. These days our country is collapsing into itself. Pakistan today is a land of opportunities for corrupt, unprincipled politicians, corrupt and dishonest civil servants, smugglers and tax evaders. Pakistan suffered more terrorist attacks than any other country in the world in 2012, has the second largest number of children without access to schools, and boasts one of the world's lowest tax to GDP ratio. Some jihadists wants to impose a radical Islamic state upon Pakistan, 220 million people, and subdue its religious minorities, including Christians, Hindus, Ahmadis, and Shiite Muslims, whom they believe to be kuffar or infidels and worthy of death. It is the threat from Pakistani jihadists, not India, not Afghanistan, and not America, that was the exclusive focus of the remarks by the Pakistani Army Chief General Ashraf Parvez Kayani at an Independence Day celebration on the evening of August 13. Pakistan, he said, was conceived as a land in which the personal and religious liberties of minorities would be secured like those of its majority populace. Yet, in the midst of this chaos, Nawaz Sharif has largely been missing from the scene. Earlier this month, as the dead bodies piled up, the Prime Minister spent a week in Mecca on a non-obligatory religious pilgrimage he makes every year. Problems of Pakistan: incompetent and corrupt ruler, institutional decay and no rule of law, discontinuation of democratic process, lack of accountability, political succession, electoral rigging, inefficient civil service, inefficient judiciary. This is not the Pakistan I had voted for when referendum was held in my province and WFP. Today, Pakistan is a nightmare of corruption, crime and despair. All the presidents played their role in causing irreparable losses to Pakistan and leading the country into despair. Ayub Khan was of average intellect but not corrupt. However, he failed because his performance could not justify
his act of abrogating the constitution. Yahya has been termed as a good man, but hardly a good president. However, history has otherwise to say. Bhutto was courageous, bright, and most talented. However, his exceptional qualities ultimately led him to downfall. And Bhutto did as much disservice to socialism as Zia did to Islam. Zia's dominant quality was humility and kindness, which he cunningly used to prolong his illegitimate rule over the country. I have no doubt that if Zia had lived, he would have taken us back to the Middle Ages. Ghulam Ishaq Khan depicted as hardworking and integrity. Farooq Ligari was an intelligent person but was underrated. Pakistan during all these years was a security state.